بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، عزیزو، ظاہر ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ہم لوگوں کی طرف جو بھی ہوتا ہے سوگ منایا جاتا ہے، بہت زیادہ رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ بھائی وللہ الحمد کے نمردیں مرسدیں بدوست، وللہ الحمد کہ نمردیں مرسدیں بدوست، آخری بات بڑی ہمت مردان عامہ. رمضان کی اخیر ہے، دو صورت ہے، مہمان جانے رہتا ہے تو رنج بھی ہوتا ہے. اور ہمارے حضرت جب محمد صاحب کے آتے تھے کتنی خوشی کا اظہار، جانے پر رنج، جب چلے جاتے تھے تو کبھی یاد آتا تیرا شکر ہے کہ بغیر کسی اعتراض کے چلے گئے، بہت خوش ہو کے چلے گئے. امام محمد اتنا تعلق تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ امام محمد احمد صاحب کے پیر ہیں محمد صاحب. ایک دوسرے کا ادب احترام، تشریف لے آتے تھے، ہم تن عملیت ایسے بیٹھتے تھے ہم لوگ ساتھ. لیکن محمد صاحب بہت چھوٹے تھے عمر میں. یہ حضرت بادشاہ ایک دوسرے کا ادب لحاظ. اسی طرح حضرت عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو حضرت ایسے بیٹھے تھے، جب آتے کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ان کے سامنے، ماں عبدالغنی صاحب پھول پوری. آپس میں بھی ان حضرات کے انتہائی محبت اور تعلق تھا. یہ اس میں ایک تعلیم ہے کہ جمعہ کے دن اجتماعیت بھی اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے، سب کا مزاج معلوم ہو جائے، کوئی مصیبت ہو تو پتہ چل جائے، اس لیے ہوتا ہے. تو یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداع پڑھا جاتا ہے. لیکن حضرت کا جہت یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رمضان بخیر و خوبی چلا گیا ہے. جیسے رمضان مہابرتا جب چلے جاتے تھے تو خیر و خوبی کے ساتھ چلے گئے، ایسا ادب کرتے تھے. جبکہ مہابرتا چھوٹے تھے عمر میں، یہ مولانا محمد احمد صاحب ان کا احترام، وہ ان کا احترام. تشریف لاتے تھے بریلی، وہاں سے ہردوئی سے، ماں تھالی کے اجل خلفاء میں سے تھے، لیکن آتے تھے بالکل طلبا کی طرح بیٹھتے تھے. سب طالب علم، ماں حبیب الرحمان صاحب، مفتی صاحب جی، اور جیسے اس وقت کے اکابر تھے جمع ہوتے تھے ہمارے بیت الباری میں. مغرب بعد سے ایسا ہوتے یہ کہتے کہ آپ بیان کیجیے. کہا نہیں حضرت علی، میں نے کہا ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں، وہاں پر صاحب بھی نہیں. پھر آخر میں مانا بیٹھ گیا. بہرحال ہر ایک دوسرے کا ادب، پاس و لحاظ، اس کی وجہ سے قوم نے ترقی کیا ہے. ایک دوسرے سے ادب لحاظ، وہ اس کی خوبی کو بیان کرتا تھا، دوسرا ان کی خوبی کو بیان کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ صحابہ کرام زخمی تھے، بہت سے زخمی. اللہ بنی ایک نے کہا وفات کے بعد پیاس لگتی ہے. کہا پیاس لگی ہے، پانی. صحابی پانی لے کے گئے، بہت کما کے. کہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو پہلے پانی پلاؤ. اس نے کہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ. 10 کا ہے، عدد بھی ہے اس کے اندر. 10 آدمی نے پانی نہیں پیا اپنے بھائی کی رعایت میں. ایثار و ہمدردی اس طریق کی بنیادی چیز ہے. شاہ عبد لکھتے ہیں ایثار و ہمدردی اس طریق کی بنیادی اصل ہے، بنیادی اصل ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے کہ قیامت کے بازار میں ایثار و ہمدردی سے بڑھ کر کسی کی قیمت نہیں ہوگی. حضرت نظام الدین اولیاء علی نے نقل کیا، قیامت کے بازار میں ایثار ترجیح دینا، ہمدردی غمخواری سے بڑھ کر کسی چیز کی قیمت نہیں ہے. کون سنتا ہے مجھ سے؟ ہم لوگوں کو واز سننے کے بعد بدلنا چاہیے. کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ نہیں کہ 50 سال بات کرے جہاں تھے وہیں رہے، 50 رمضان گزر گیا جہاں تھے وہیں رہے. نہیں میرے دوستو،
حج پر حج کرتے جاؤ، جہاں رہے وہیں رہے. بدلنا چاہیے، کعبہ دیکھ کر کے بدلنا چاہیے اپنے کو. رمضان آیا بدلنا چاہیے، قرآن سنا بدلنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس حقیقت پر نگاہ کرنے کی توفیق دے، اس حقیقت پر کہ ہم کو بدلنے کے لیے آیا ہے رمضان. انزل فیہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ متقی ہو جاؤ. اگر تمہارے اندر تقوی نہیں، متقی، حج اس لیے گئے کہ متقی ہو جاؤ. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. حاجیوں کو کہتے بہت حضرت یہ شعر پڑھتے تھے. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. کیا زمزم پیا تم نے؟ کعبہ جانے کے بعد شرک سے نفرت ہونی چاہیے. توحید ہے کعبہ، وحید اللہ، توحید کام کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی نعمت، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے ساتھ تمام اپنے مسائل کو رجوع کرنا. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، ہمارا پڑھتے ہیں بہت شان سے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے آپ کے، کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں سوائے آپ کے. آپ ٹھکانہ دیں تو اس ٹھکانے کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. اس کی قدرت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان دیا، اس کے برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے. جمعہ کا دن ہے، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا. ماشاء اللہ تھا اسے پڑھتا ہوں. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. زمزم پینے کے بعد ایمانی تراوٹ آنی چاہیے، تازگی آنی چاہیے. ان چیزوں کا استحضار ہو تو رمضان ہے، اور حج ہے، عمرہ حج ہے. بنے جیسے گئے بازار میں گئے خرید کے آ گئے، کچھ نہیں کی حقیقت. ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات تک پہنچایا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی رنج کی بات ہے مہمان جات، لیکن اس پر بھی خوشی ہونی چاہیے کہ رمضان آیا اور جا رہا ہے، ہم سے ناخوش ہو کے تو نہیں جا رہا ہے. اس بنا پر آپ حضرات ماشاءاللہ ذکر و تلاوت اکثر حضرات اس میں مشغول ہی رہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپ حضرات کے ذکر و شغل کا ثواب، اس کا اجر سب کو عطا فرمائے. ایک جگہ ہو رہے ہیں. اس بنا پر یہ اخیر دن ہے، اخیر جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ان نمازوں کو قبول فرمائے. پھر یہ جمعہ نہیں ملے گا. جو لوگ قضا کرتے ہم قضا کر لیں گے، قضا کر لو گے. رمضان کا دن کہاں تم کو ملے گا؟ شوال میں قضا کرو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جو فضل رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ہے ہو تو جائے گا. وہ اللہ اپنے شان کریمی سے بخش بھی دے گا، قبول بھی کرے گا. لیکن رمضان کا وقت دن رات کہاں سے لاؤ گے؟ اس بنا پر بہت خوشی کی بات ہے. میں تو رات بیماری سے پوچھیے اور آ گیا ہوں. مجھے بالکل بھی نہیں تھی کہ میں آ سکوں گا، لیکن اللہ نے صحت دے دیا، آ گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی دور سے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے قدر کی توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے. ہر وقت پردیس ہے، کوئی تکلیف یہاں نہیں ہوتی ہے الحمدللہ. یہ ہے تو گھر نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ آخر جمعہ ہے، اس میں ہماری گزارشات کو، معروضات کو قبول اللہ تعالیٰ فرمائے. دعائیں کی ہیں، کرتے ہیں، تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا استحضار ہو کہ ایک مہمان عزیز آیا تھا الحمدللہ کہ ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ رنج ہے کہ رخصت کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ رمضان خوشی ہنسی زیادہ ہے. اس کا سب میں نے کہا نا حضرت محمد جب جانے لگتے تھے تو ہم لوگ سے حضرت محمد احمد صاحب کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ بغیر کچھ اعتراض کے شکار کے چلے گئے. ڈرتے رہتے تھے، حالانکہ عمر میں زیادہ تھے مولانا، ایسے ہی بیٹھتے تھے. ایک طالب علم جیسے بیٹھتا ہے محمد سامنے ایسے ہی بیٹھتے تھے. ہم لوگ جیسے ویسے محمد احمد صاحب بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ ماں عبد الغنی صاحب آئے پھول پوری تو ہمارے حضرت بھی ایسے بیٹھے تھے، سب لوگ بیٹھے تھے ان کے سامنے بالکل طفل مکتب. جانتے ہی کہ ہم بھی خلیفہ. ماں عبد الغنی صاحب عمر میں زیادہ تھے. ان کا ادب اتر کو کل وہاں آداب طریق سب کا سب ادب ہے. شریعت میں ادب بہت بڑی چیز ہے.
آداب کی رعایت، قرآن کی رعایت، قرآن پڑھنے والوں کی رعایت، ان کا ادب. اکرموا حملۃ القرآن، اکرموا حملۃ القرآن فإن من اکرمہم اکرمنی. قرآن کے حاملین کی عزت کرو، جو قرآن کی عزت کرے گا ہمارے. اکرموا حملۃ القرآن فإن من اکرمہم اکرمنی. حضور فرما رہے ہیں میرا اکرام کریں گے. اس بات پر ان مقاصد کو، ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے پورے سال، ہر وقت. کیا کس کا حق کیا ہے، تمہارے اوپر کیا حق ہے، بچوں کا، پڑوسیوں کا، اس کو سوچی کرو کہ ہم حق ادا کریں. دوسروں کے حق کے مطالبے سے بہتر ہے کہ اپنی طرح مخاطب ہو کر کے اس کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ تو اجر ثواب دے، وہ ایک دفعہ بھی تم کو نہ پوچھے. کہ اللہ تو جانے گا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا حق کے جواب پڑوسی کا بھی ایک حق ہوتا ہے. اس بنا پر کوئی پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے. دوستو بہت بڑی بات ہے. دیکھو کہ ہمارے پڑوسی کے کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس لباس فاخرہ ہیں، وہ اس کو تن بدن ڈھانکنے کے بھی نہیں ہے. آپ کو سوچنا ہوگا، حقوق ہے. عید کے دن بھی حقوق ہے. سب کا لباس جدید ہو، اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس لباس ہی نہیں ہے. قابل غور بات. ان چیزوں کی سوچو گے تو بغیر عمل کے بھی اللہ کے پہنچا گی ثواب کا. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کیا ہے، سمجھ بوجھ کا دین ہے، فہم کا دین ہے، ایثار کا دین ہے، غمخواری کا دین ہے. اللہ ہم سب کو کی توفیق دے. خاص طور سے جن اعزاء سے آپ کے باپ کو کوئی ہمدردی نصرت ہوئی ہے، اس کا آپ بھی ادا کریں. باپ کا حق ادا کیا ہے، اگر مر گیا اس کا تو حق ادا کیا ہے. باپ کے بعد حدیث ہے، باپ کے بعد کس کا حق ہے. کیا کریں ہم، کیا اس کے ہم نشینوں ہمدردوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. ہم نشینوں ہمدردوں کے ساتھ. باپ کے جو دوست ہے وہ تو چلا گیا، اب کیا کریں. لیکن صحابہ کے سوال کیا کہ کیا کریں گے. کہا اس کا تم اکرام کرو جو اس کے ساتھی ہیں. تمہارے باپ کے اٹھے بیٹھے والے ساتھ ہیں، ان کا بھی اکرام کرو. اس مرحبا میں دوستو ہمارا دین سراپا اخلاص ہے اور اخلاق ہے، حسن معاشرت ہے، حقوق کی رعایت ہے. اللہ ہم سب کو کی توفیق دے. جہاں تک ہو سکتا ہے کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے. اگر اس کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے برداشت کرو. عموماً پڑوسیوں سے اذیت پہنچتی ہے لیکن اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ شوربہ میں پانی زیادہ ملا دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کا اس سے حق ادا ہو جائے. بوٹی تو نہیں بڑھا سکتے تھے، شوربہ بڑھا سکتے ہیں. پانی ڈال دو شوربہ بڑھ جائے گا. اگر وہ بوٹی سے محروم ہے، بوٹی جانتے ہیں یہاں بوٹی کرتے ہیں، بوٹی سے محروم ہے تو شوربے سے تو محروم نہیں رہیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کو کہا. حضرت عائشہ جب کسی کے پاس کوئی صدقہ بھیجتی تھی، پوچھتی تھی اسے کیا کہا. انہیں کہا اللہ جزا دعا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہا میں بھی اس کو جزا کی دعا دیتی ہوں تاکہ اس کی دعا کا بدلہ دعا سے ہو جائے اور میرے صدقے کے ثواب میرے لیے بحال رہے. اتنا اجر و ثواب. کہتی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہارے پاس جو کھجور ہے 25 کلو یہ کتنا تھا، اس کو مالک بن جاؤ تم. اب دیکھیے کتنی حکمت کی بات. اے عائشہ تم اس کو مالک بن جاؤ، میرے مرنے کے بعد یہ میراث میں چلا جائے گا، تمہارے بھائی بہن سب شریک ہو جائیں گے اس میں. اب دیکھیے کتنی عقل مندی کی بات ہے. ایک مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی تم مالک بن جاؤ، اب یہ میراث میں نہیں جائے گی، میری ملک نہیں رہے گی، ورنہ تمہارے بھائی بہن سب اس میں شریک ہوں گے. معمولی بات ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو روایت کو لکھا ہے، بہت پڑھتا ہے. اسی بنا پر پورا بیان ان کا میں نے لکھا ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو نہیں معلوم. بہرحال میں دوستو یہ رمضان ہے، اس کے حقوق کیا کوئی ادا کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے الحمدللہ گجرات کے لوگ تو ادا ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی شریک کرے اس میں. اس کے حق کی ادائیگی کیا کوئی کر سکتا ہے. شہر رمضان رضی، شہر رمضان، اس میں قرآن نازل ہوا ہے. معلوم ہے کہ اس کا بہت بڑا حق ہے. جیسے قرآن کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، جس مہینے میں اس کا بھی حق نازل ہوا نہیں ادا کر سکتے. اس بنا پہ آخری جمعہ ہے. سمجھ میں طبیعت خراب تھی ابھی
ڈگری کرم بہت کرم تھی. اس وقت بول رہا ہوں یہاں پہ آنا مشکل تھا میرے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے آخری سماعت کو، لمحات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آخری لمحات جب جو رمضان گزرتا تھا ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی آخری دن ہے، اس سے کچھ حاصل کر لو. کیا حاصل کر لو؟ حاصل ہوا یا نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہی چلے گئے یہ رمضان ہے، آخری لمحات ہیں، آخری دن ہے، اس سے حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ نے رمضان بہت سے قرآن کیا ہے ایک نعمت ہے، لیکن کیونکہ قرآن کا نزول اس رمضان میں ہوا اس کی بھی اہمیت ہو گئی. اسی وجہ سے پورے رمضان کا روزہ شکراً لہو، قرآن کے نزول کے شکر میں پورے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، شکراً لہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو ایک جگہ جمع رکھا تھا. جو کچھ ہوا سبھی نے کچھ نہ کچھ کیا، بہت سے بہت کیا، بہت نے کچھ کیا، کچھ نہ کیا. یہاں رہ جانا یہ بھی بڑی بات ہے. اس مصاحبت صلح میں ذاکرین کی مصاحبت حاصل ہوئی، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو جمع رکھا، مچھر بھی تھے، گرمی بھی تھے، سب کچھ ہی. ابھی 2 آدمی گئے ہیں، بڑے آدمی تھے، ابھی نام بھی نہیں لیا. کیا والوں نے کہا کہ ابھی معلوم ہوا کہ کمرہ آپ کو دے دیں. کہا نہیں، کمرہ تو وہاں چھوڑ ہی کہ ہم آئے ہیں. بہت بڑے آدمی دونوں تھے، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر. ابھی گئے آپ سے کہا کسی کا، انہوں نے کہا کمرہ ہے دے دیں. کہا نہیں، کمرہ ہی چھوڑ کے تو یہاں آئیں گے، اسی مچھر میں اس میں رہے. اللہ تعالیٰ سب کا اجر و ثواب دیں گے، سب کا. ایک مچھر نے جو کہا تھا وہ بھی مجھ پہ اجر و ثواب ہے. گرمی معلوم ہی آپ نے برداشت کیا. یہ دنیا ایک معمولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی معمولی سی خراش آ گئی تھی. حضرت اب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ بیوی تھی، ان کو حق تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی زخم تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کیا بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ اس کے نتیجے سے تم باخبر نہیں ہو. یہ اس وقت خراش ہے، یہ ضم ہو کر کے کینسر بن سکتا ہے. یہ کینسر کے لفظ نہیں بن. اس بنا پر تھوڑی سی بھی مصیبت کو توبہ کا ذریعہ بناؤ. اللہ یہ مصیبت ہم کو آئی ہے، آپ معاف فرما دیجیے. کوئی گناہ کی بنا پر تو نہیں آئی. اس بنا پر پوری زندگی کو ہم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنا ہے. اور جوڑے رکھنا کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ذکر. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عربی تھے، کہا یا رسول اللہ ایسی نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت کیجیے کہ پھر مجھے کسی کم عمل کی یا نصیحت کی ضرورت ہے. حضور کو کیا فرق کہا؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، بس ہو گیا. ایک جوس کا نسخہ ہوگا کہ نہیں؟ کوئی ڈاکٹر ایک جوس کا نسخہ نہیں تو ایک دوا لکھ دے. 10 بیماری ہو ایک دوا بہت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اے عربی لسان کا تمہاری زبان تر ہونی چاہیے اللہ، بس سب سے بڑا نسخہ یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق برآمد فرمائے، اور اپنے قلب کو یار اور محبوب کو رکھنے کی توفیق برآمد فرمائے. اس قلب کو خالی نہ رکھو. یہ قلب اللہ کے محبت کا ملجا ہے. یہ قلب الا ان للہ فی ارضی اوانی، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے اللہ کے در میں کوئی برتن ہے. وہی القلوب، بہت سنا ہے میں نے. وہی القلوب الا ان للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب، وہی القلوب. یہ قلوب جو اللہ کے برتن ہیں. احب القلوب اصفاها واصلبها وارقها للاخوان. اصوبها درست ہو، ليس علم ہو، کوئی اصلبها دین میں سخت ہو، اور اپنے بھائیوں پر رحم دل ہو. یہ بہترین قلب وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور مخلوق کے کسی عمدہ. خود حضور نے فرمایا الا ان للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب واحب القلوب اصفاها واصلبها وارقها علی الاخوان. بھائیوں پہ اخوان ہدایت کا بڑھایا ہے. اصوبها من الذنوب، زیادہ درست ہو، گناہوں سے پاک ہو. اصل بہت دین کے بارے میں سخت ہو. ورقها یعنی بھائیوں پر رقیق القلب ہو، کوئی مصیبت آئے اس سے اس کا دل نرم ہو جائے.
اس کو کچھ میں اعانت کرنا ہو اعانت کرو. اچھی بات سب کہی یہ ہے لین سے نرمی سے اس کو بات کوئی کہہ دے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پورے دین ہمارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہزاروں سال پہلے گزر چکے, لیکن آپ کے دین کو ہمارے صحابہ نے محفوظ رکھا, ہمارے محدثین نے محفوظ رکھا. ایک ایک حدیث بخاری شریف ہے, ترمذی شریف ہے, حدیثی تو ہے جو ہے پورے ہندوستان میں حدیث کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں, کئی سینکڑوں جلد میں شائع ہو رہی ہیں. کتنی حدیث حضور نے 13 سال میں کیونکہ مکے میں تو کوئی نہیں, مدینے میں ہی سب گویا کہ 10 ہی سال کی سب ملفوظات ہے. یہ اللہ نے جیسے قرآن معجزہ ہے, حضور کی حدیث بھی ایک گنا معجزہ ہی ہے کہ اتنی 10 سال کی مدت میں پورے کتب خانے بھر دیے دنیا کے. آج اسی کی شرح ہو رہی ہے. ایک حدیث کے اندر کتنی جلدیں آ چکی ہیں, کتنی جلدیں آ چکی ہیں, آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کی بھی قدر کی توفیق دے. جو دین میں لگے ہوئے ہیں ان کی قدر کی توفیق دے. بہت پاؤ گے دین میں جو لگے ہوئے ہیں اس دنیا داری کے زمانے میں, دین سے کوئی منسلک ہو کسی درجے میں, یہ بہت بڑا اس کی بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو جزائے خیر دے. الحمدللہ یہاں باہم ارتباط ہے, علماء میں بھی, عمرہ میں بھی, عوام میں بھی, خواصوں میں بھی ارتباط ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ رمضان سے اس سبق کو ہم کو لے کر کے رمضان سے جدا کرے. ہم کو خوشی ہونی بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر کہ ہم نے روزہ رکھ لیا. کہتے الفراق الوداع کہتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. الوداع مہمان جب جانے جاتا ہے خوشی بھی منائی جاتی ہے کہ خوشی ہنسی جا رہا ہے. یہ دیکھیے کہ رمضان کیسے ہم سے جا رہا ہے. اس رمضان میں جو ہم نے معمولات رکھے کچھ تو اس کا سال بھر اس کا اثر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. میں بالکل اس لائق نہیں تھا پوچھیے, لیکن آپ کا ایسے بیان کیا اور یہ اپنی آخری تقریر سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب کو بھی, پارکاری امت کو اللہ تعالیٰ نبی کے دین پر ثابت قدم فرما دے اور ان کی باطنی چیزوں کو بھی لینے کی فکر پیدا فرما دے. حضور کا ایک ظاہر تھا اور ایک باطن تھا. باطن کی طرف فکر کہ اللہ ویسا ہم کو تقویٰ دیجیے, ہم کو توکل دیجیے, محبت دیجیے, شفقت دیجیے. یہ باطنی ان کے صفات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جس طرح کے یہ سنت ہے تراویح, اسے یہ بھی سنت ہے کہ تواضع اختیار کرو, اپنے بھائیوں کے ساتھ جھکاؤ کا معاملہ کرو, منکسر المزاج رہو, کبر نہ کرو, نہ اپنے مال پر, نہ اپنے علم پر, نہ اپنی عبادت پر, نہ اپنے نسب پر, کسی چیز پر تم کو کبر کی اجازت نہیں ہے. اس بنا پر ہر چیز سے کبر. ان للعلم طغیان, صاحب مجموع البحار لکھتے ہیں ان للعلم طغیان کمال المال. گزارتے ہیں علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے طغیان اور سرکشی ہے. ہمارے فرماتے اس سے عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے. حضور نے فرمایا علم کے لیے طغیان ہوتا ہے, عبادت میں بھی. عبادت کر کے آدمی متکبر بھی ہو سکتا ہے, اللہ کے راستے سے ہٹا بھی دیا جا سکتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا جو سال آ رہا ہے, ہاں پہلی تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, یہ پہلی تاریخ ہے, آ رہا ہے. وہ چیزیں جو ہم نے مہینے میں مشق کیا کسی درجے میں, اللہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق دے مجھے بھی, آپ سمجھیں کہ. اور اللہ تعالیٰ پھر آئندہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات کرنے کی کوشش کریں, بشرطے کہ انہوں نے دعوت دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے آنے کی, جمع ہونے کی. یہ سب آپ حضرات کی طرف پر ہے. میں اس سال بھی آنے کے لائق نہیں, لیکن آ گیا, کوئی کمی نہیں کیا ہے بیان میں, کچھ ذاتی ہی ہوئی, کمی نہیں ہوئی. یہ اللہ کی توفیق سے ہے, ورنہ سب لوگ سمجھتے تھے گرمی ہے اور یہ ہے وہ ہے, کچھ نہیں, سب ٹھیک ہو گیا. بس دعا کریے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے قدر کی توفیق دے. اس مہمان عزیز کو خوشی خوشی ہم رخصت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کو خوشی خوشی دربار میں ہمارے اعمال کو, ہماری تلاوت کو, ہمارے ذکر کو, باہم میل محبت کو, اجتماعیت کو وہ لوگ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.